الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے، جو کہ آج کل دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، یا اثرات وغیرہ یا جنات کا معاملہ ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے علم ہے کہ طویل تقریباً 1.5 مہینہ کے بعد آپ پروگرام روحانی دنیا آج لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے علم میں ہوگا یقینی طور پہ کہ باہر ملک کچھ گیا ہوا تھا دوستوں احباب سے ملنے بھی، اور الحمدللہ کچھ روحانی مسائل کے سلسلے میں بھی اللہ کی عطاؤں سے امریکہ کا سفر تھا، اور خاص طور پر ان دوست احباب کا کہ جنہوں نے الحمدللہ عز و جل بہت زیادہ عزت دی، بہت زیادہ محبتوں کا اظہار کیا۔ رب کریم ان کو 2 جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور بالخصوص میرے دوست عارف پٹیل صاحب نے ماشاءاللہ شکاگو میں ہمارے ساتھ جو تعاون فرمایا ہے، رب کریم ان کو 2 جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل آپ جو کالز کرتے ہیں، اور بارہا میں یہ عرض کرتا ہوں پروگرام روحانی دنیا کے حوالے سے کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جس وقت آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور ساتھ میں کاپی پینسل ضرور رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ رابطہ کر سکیں۔ میں نہیں تھا تقریباً 6 ہفتے، تو آپ لوگوں نے الحمدللہ عز و جل ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنے مسائل کے لیے الحمدللہ وظائف بھی منگوائے، تعویذات بھی منگوائے۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، تو نمبر ہوں گے تو رابطہ ہو جایا کرے گا، تو نمبر ضرور نوٹ فرمایا کریں۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام طاہرہ ہے۔ جی میری بہن، مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ میرا یہ، آپ نے مجھے بتایا تھا پہلے وظائف وغیرہ، وہ میں کرتی ہوں۔ امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام طاہرہ، امی کا نام شمیم اختر ہے۔ صحیح ہے۔ مسئلہ کس چیز کے لیے وظیفے بتائے تھے آپ کو؟ میں بیمار رہتی ہوں اکثر، تو پھر آپ نے بتایا تھا تو میں وظیفہ کرتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں مزید توضیحات کی ضرورت ہے، اور طاہرہ کا اسم اعظم بھی بتا دیں طاہرہ کا۔ ٹھیک، انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے، میں ضرور بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ سعید بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ جی سعید بھائی کیسے ہیں؟ جی شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ آپ کا مسئلہ ہے؟ مسز کا اور امی کا ہے، اور نام بتائیں۔ نوشیدہ۔ نوشیدہ۔ جی جی، ان کی والدہ کا نام ہے کنیز بی بی۔ کنیز بی بی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ ان کی طبیعت کو ٹھیک نہیں رہتی۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ صحت دے۔ اور امی کا کیا بتا رہے ہیں؟ امی کا نام ہے کنیز اختر۔ ان کی والدہ کا نام ہے مہتاب بی بی۔ صحیح ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ سر میں ہر وقت ان کے درد رہتا ہے، دوسرا رات کو نیند وغیرہ بھی نہیں آتی ہے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ دونوں کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ سر آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے بھی کال کی تھی اور پوچھا تھا کہ میری والدہ کا نام ہے انور سلطانہ۔ اچھا، امی کے لیے پوچھا تھا آپ نے اپنے لیے پوچھا تھا؟ امی کے لیے پوچھا تھا، ان کے نام کا اسم اعظم ہے انور سلطانہ کا اسم اعظم کیا بنے گا؟ انور سلطانہ کا اسم اعظم۔ اچھا دیکھیں، اسم اعظم ہفتے میں صرف میں 2 ہی بتاتا ہوں، ایک آج ہوگا ایک کل ہوگا،
اور اس میں کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کالز کے ذریعے سے جس طرح کالز ڈیمانڈ آتی ہے نا اسم اعظم کی تو اس طریقے سے بتایا جائے. بہرحال انشاءاللہ میں نے لکھ لیا ہے انور سلطانہ کا اسم اعظم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اقبال بابا میں رمشا بات کر رہی ہوں کھانے پانے کیسے ہو ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر. رمشا بولو. جی وہ آپ نے سورۃ بینہ اور سورۃ بقرہ کی ایک آیت بتائی تھی ان ابرن فإنا مبرمون. غلط پڑھی ہے. ام ابرمو امرن فإنا مبرمون. جی تو وہ نا میں نے والدہ کو پانی کافی دفعہ پلوا کے پلایا ہے. اس کا نا والدہ کی طبیعت کو نا صحیح نہیں ہوئی, اثر نہیں ہوا تھا. نام بتاؤ. شہناز. اور نانی؟ فاطمہ. نانی کا نام فاطمہ. کوئی ڈاکٹر ازمیہ بتا دیتا ہے, کوئی کچھ بتا دیتا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھو, اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کی امی کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. جی بابا جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے اور اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتائیے. میرا نام ہے رئیس افضل اور میرے بھائی کا نام ہے قدیر افضل اور ہماری امی کا نام حلیمہ فردوس. آپ دونوں کا نام سمجھ میں نہیں آیا. رئیس؟ میرا نام ہے رئیس افضل اور میرے بھائی کا نام ہے قدیر افضل. قدیر افضل اور رئیس افضل؟ رئیسہ افضل. رئیسہ افضل. اچھا. اور قدیر افضل. اور امی کا نام کیا ہے؟ اور ہماری امی کا نام حلیمہ فردوس. اچھا. مسئلہ کیا ہے؟ جی میرے بھائی کی صحت نہیں ٹھیک رہتی اور میری بھی کچھ اتنی پٹھوں پہ بہت زیادہ دباؤ. اللہ دونوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ کالز بھی ہوں گی اور جوابات بھی دیتے ہیں. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھیں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظیفہ نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام پڑے ضرور رابطہ کر سکیں. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسئلہ ہے عبد الرافع نام ہے. عبد الرافع کی امی مریم. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ دو مسئلے ہیں. ایک تو نا یہ کھانا نہیں کھاتا, مطلب کہ بہت تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتا ہے, روتا ہے. عمر کیا ہے؟ یہ ہے 2 سال کا. اچھا. اور دوسرا یہ کہ آدھی رات کو نا ایک دم سے ڈر کے اٹھ جاتا ہے اور بہت روتا ہے, چیخے مار مار کے روتا ہے بہت زیادہ, کہ ایسے کسی کے قابو میں نہیں آتا. میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی رب کریم شفا عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں, اس لیے کہ وظائف بھی لکھیں, اسم اعظم بھی لکھیں اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں. اگلے کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. دیکھا کال ڈراپ ہو گئی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ عمل نہیں کرتے, حالانکہ میں تو یہی کوشش کرتا رہتا ہوں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ آپ جب آپ کی کال لگ جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سید حامد حسین شاہ راولہ کوٹ سے. حامد حسین شاہ صاحب, آپ کا مسئلہ ہے؟ جی حضرت. امی کا نام بتائیے. سیدہ کوثر پروین اختر. سیدہ کوثر پروین اختر. پروین اختر. جی کیا مسئلہ ہے؟ حضرت میرے 2 مسئلے ہیں. ایک میری کوئی جاب وغیرہ نہیں مل رہی. صحیح ہے. دوسرا؟ اور دوسرا ہماری خالہ کی بیٹی ہے اور وہاں پہ رشتہ نہیں ہو رہا. ان کا نام کیا ہے؟ سیدہ بشرا. ان کی امی؟ سیدہ شمیم اختر. شمیم اختر. اللہ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ دونوں مسئلوں کے لیے آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاشم بات کر رہا ہوں. اقبال میرا اپنا مسئلہ کا پوچھنا تھا. جی ہاشم بھائی, آپ کا نام ہاشم, امی کا نام بتائیے. امی کا نام رحمت خاتون. رحمت خاتون. کیا مسئلہ ہے؟ جی میں کافی عرصے 12 سال سے کوئی جاب لیس ہوں, انجینئرنگ کی ہوئی میں نے.
اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ڈپریشن کا بھی ایشو ہے اور ڈائجسٹو سسٹم کافی بیمار رہتا ہوں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسئلہ ہے، نام ہے فرحت. ہاں جی. ان کی امی کا نام ہے رضیہ بیگم. رضیہ، ٹھیک ہے. ان کی آنکھ میں نا پردے، آنکھ کا جو ہے نا آپریشن بتایا، آنکھ کے پردے میں نا سوراخ ہے، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتائیں. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون اور کہاں سے؟ کرتوشری سے بات کر رہا ہوں، ضلع شیرپور سے. جی نام بتائیے. محمد دلاور سے. محمد دلاور بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. نظیرہ بیٹی. نظیرہ. کام کرتا ہوں، میری ماں طالبہ ہے، نقصان ہوتا ہے جو. کام نہیں چل رہا، کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی. اللہ آسانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ ممی کا پیٹ بھاری بھاری ہے اور وہ ہاتھ بھی سن ہوتے ہیں. اچھا نام بتاؤ. نام سعیدہ. سعیدہ کی والدہ؟ سعیدہ کا والدہ کا نام گلبانو. گلبانو. اللہ آپ کی امی کو صحت تندرستی دے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی قادری صاحب آ رہی ہے. جی فرمائیے. کون صاحب؟ جی کیسر بات کر رہا ہوں ٹیکسلا سے. کیسر بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتا دیجئے. شاہین اختر. شاہین اختر. اختر. اچھا کاروبار کیا کرتے ہیں؟ جی قبروں کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبریں بناتے ہیں. اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بابا صاحب سے بات کرنی ہے. اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. بابا صاحب میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیے. مجھے میرے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. مشکور رفیع نام ہے ان کا. کیا نام ہے؟ مشکور رفیع. جی. اچھا ان کی امی کا نام؟ ان کی امی کا نام میمونہ بیگم. میمونہ. مسئلہ کیا ہے؟ جی ان کا روزگار نہیں چلتا ہے بالکل بھی اور طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. دیکھ رہی ہیں ابھی پروگرام آپ انڈیا میں؟ جی میں دیکھ رہی ہوں. بس ٹھیک ہے. بیٹا بھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، رزق میں برکتیں دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا مسئلہ ہے، میرا نام محمد تصور ہے، والدہ کا نام ہے نسرین بیبی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد تصور. محمد تصور. امی کا نام؟ نسرین بیبی. نسرین بی بی. ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے تصور بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ہوئی ہے 3 سال میں تقریباً. آپ اپنی جگہ کو بدل لیں. جہاں آپ ہیں وہاں سے تھوڑا ہٹ جائیں. آپ کا نیٹ ورک صحیح نہیں ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی. جی میں کہہ رہا ہوں کہ بیگم میری جو ہے نا بار بار لڑکے گھر. اچھا اس کا نام بھی بتائیں وائف کا اپنی. اقرا شہزادی. ان کی امی؟ ادریسہ بیبی. ادریسہ. ادریسہ بیبی. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا تھا. نام بتائیے. ماما کا نام زبیدہ بی بی ہے اور اس کا نام دانش ہے. دانش کا مسئلہ کیا ہے؟ ملیشیا میں گیا ہوا ہے، نہ وہ کوئی کام وغیرہ کرتا ہے نہ پیسے بھیجتا ہے.
और नाल वापिस आ रहा है, घर वाले बहुत परेशान है, प्लीज उसके लिए ठीक, मैं बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए, रब्बे करीम करम फरमाए। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला सवालों के जवाब देते हैं। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, और आपको पता है कि प्रोग्राम रूहानी दुनिया का आज का तीसरा और लास्ट सेगमेंट है। तीसरा और लास्ट सेगमेंट जब आता है तो हम आपके लिए एक नाम का इसमें आज़म निकाल कर बताते हैं, और आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदियों के साथ पढ़ते हैं तो रब्बे करीम अपनी रहमतें फरमाता है। आज का इसमें आज़म है बहनों के लिए, और नाम है माहीन। माहीन के जो आदाद हैं वो हैं 106। इसके लिए दो सिफाती नाम रब्बे करीम के, या बदियू या वदूदू, या बदियू या वदूदू, 212 मरतबा पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला 212 मरतबा जब माहीन पढ़ेंगी तो ये इनके लिए इसमें आज़म होगा, और अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ताला इसमें आज़म पढ़ने और इसके वसीले से दुआ करना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ़ का तरीका रहा है। तो ज़रूर बिल ज़रूर पढ़ें भी और साथ में दुआ भी करें। अव्वल आखिर दुरूद पाक हर वजीफ़े के साथ लाजमी पढ़ा करें कि इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकतों से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, मज़ीद कॉल्स भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मगर पहले जवाबात की तरफ चलते हैं ताकि आप लोग जो शुरू से कॉलर्स ने कॉल की हैं इंतज़ार में होंगे तो उनको पहले जवाबात देते हैं। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम करम फरमाए। मज़ीद वक्त होगा तो ज़रूर कॉल्स भी शामिल करेंगे। कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा ताकि आप सवालों के जवाब में वज़ाइफ लिख सकें। साथ में मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें, और मेरे नंबर्स ऑनियर हैं, इनको ज़रूर लिखें ताकि राब्ते में रह सकें। ताहिरा बिनते शमीम अख्तर के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि इनका इलाज कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे इल्मुल-आदात के हिसाब से ताहिरा बिनते शमीम अख्तर का हिसाब बिल्कुल ओके है। रब्बे करीम इनको शिफा अता फरमाए। दूसरा आपने फरमाया कि इनका इसमें आज़म, तो इनका इसमें आज़म फ़ौरी तौर पे तो नहीं बता पाएंगे। अगर जल्दी पढ़ना है तो मेरे नंबर्स पर रब्ता करके इंशाअल्लाह मालूम कर लीजिएगा, वरना फिर इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम्स में ताहिरा के नाम का इसमें आज़म भी बता दिया जाएगा। सईद मेरे भाई, आपने नौशीदा बिनते कनीज़ बीवी और कनीज़ अख्तर बिन महताब के मुतालिक पूछा कि अम्मी के सर में दर्द होता है और वाइफ आपकी बीमार हैं। रब्बे करीम दोनों को शिफाए कामिला अजिला नसीब फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी दो आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें, पानी में दम करके पिएँ। तावीज़ात ज़रूर मंगवा लें, मेरे नंबर्स पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह तावीज़ात भेज दिए जाएंगे। अल्लाह की अताओं से तबीयत अच्छी हो जाएगी। अनवर सुल्ताना के मुतालिक जो भाई आपने कॉल की, इसमें आज़म के लिए आपका भी मैंने लिख लिया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको अनवर सुल्ताना का इसमें आज़म बता दिया जाएगा। शहनाज बिनते फ़ातिमा के मुतालिक जो रिमशा आपने पूछा है कि वालदा को डॉक्टर को दिखाया, कोई हरनिया बताता है, कोई कुछ बताता है, और वजीफ़ा भी आप पढ़ रही हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से जिस्मानी मामलात तो आ रहे हैं। अब ये हरनिया है या खुदा न खास्ता कोई गुदूद बन गए, रब्बे करीम इनको शिफा अता फरमाए। सूरह ज़ुखरुफ की जो आयत आपने पढ़ के बताई वो थोड़ी गलत पढ़ दी थी। एहतियात करें कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कोई भी आयत मुबारक हो या सूरत हो, उसको देख देख के पढ़ें। जब बहुत ज़्यादा उबूर हासिल हो जाए तो फिर ज़बानी भी पढ़ने में हर्ज नहीं है। बहरहाल उसको सही से पढ़ें, पानी में दम करके पिलाएं। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह उम्मीद है जल्द तबीयत अच्छी हो जाएगी। रईसा अफजल और कदीर अफजल के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, वालदा का नाम हलीमा फ़िरदौस बताया। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के साथ गंदे असरात के मामलात हैं। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। तावीज़ात ज़रूर ख़त के ज़रिए मंगवा लें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। अब्दुल राफ़े बिन मरियम के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि 2 साल का बच्चा है, ना खाता है ना पीता है, ज़िद्दी बहुत है और डर जाता है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर इसके ऊपर दम करें, और जब ये रात को या दिन में कभी भी सोने का इरादा करे, सो जाए, तो 11 मरतबा सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून जो है, इसको पढ़कर इसके उल्टे कान में दम किया करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह डर खौफ ख़त्म हो जाएगा। हामिद हुसैन शाह, मेरे भाई आपने अपनी वालदा का नाम कौसर
کوثر پروین اختر بتایا، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نوکری کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ رشتہ مانگا ہے اور رشتہ بھی نہیں مل پا رہا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، اور رشتہ بھی آپ کا مناسب ہے، یعنی کہ اچھا ہے۔ بشرا کے ساتھ رب کریم کرم فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ ہاشم بنت رحمت خاتون 12 سال سے نوکری نہیں ہے اور طبیعت بھی خراب ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور عشاء کے بعد 346 مرتبہ 346 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، رزق کے لیے دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ فرحت بنت رضیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، ان کی آنکھ کا آپریشن ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ 111 مرتبہ پڑھ کر عرق گلاب ایک آتا ہے جو آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو آنکھوں میں ڈالنے والا عرق گلاب لے کر اس پہ دم کر لیں اور بچے کے آنکھوں میں ڈالیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ محمد دلاور حسین بن نذیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام نہیں چلتا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ سیدہ بنت گل بانو کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کی طبیعت خراب ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ قیصر بن شاہین اختر، میرے بھائی آپ نے کاروبار کے متعلق پوچھا، کام نہیں ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ مشکور رفیع بن میمونہ کے متعلق جو بہن آپ نے انڈیا سے کال کی، ایک تو یہ بیمار رہتے ہیں، اوپر سے ان کا کام نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ مشکور کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 566 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ محمد تصور بن نسرین اقرا شہزادی، اور والدہ کا نام آپ نے فرمایا ان کی وریشہ زرینہ، رب کریم آسانیاں عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑے کر کے گھر چلی جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ناراضگی ہو، بہرحال ہو جاتی ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ محبت کے لیے رب کریم کرم فرمائے گا اور یہ واپس آ جائیں گی۔ دانش بن زبیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ملیشیا میں ہے، نہ پیسے بھیجتا ہے نہ رابطہ کرتا ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ دانش کی والدہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر دانش کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ رابطہ بھی کرے گا اور انشاءاللہ پیسے بھی بھیجے گا۔ اگر کراچی میں ہیں تو اس کے لیے تعویذ بھی لے جائیے گا آستانے سے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب آپ کی نظر کر دیے ہیں۔ مزید کتنا وقت باقی ہے یہ ہمارا انشاءاللہ کالز لیتے ہیں، مزید وقت ہے انشاءاللہ پھر جوابات بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، وہ نا میرے شوہر کے بارے میں تھوڑا استخارہ کروانا تھا۔ نام بتائیے۔ نعیم بھائی کی امی بشیرہ، کیا مسئلہ ہے؟ دونوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے بہت رہتے ہیں۔ کون دونوں؟ مطلب میرے شوہر اور میں۔ کیوں لڑتی ہیں آپ نے بولا دونوں لڑتے ہیں، تو آپ کیوں لڑتی ہیں پہلے یہ بتا دیجئے۔ میرے شوہر دبئی میں آ نہیں رہے واپس، اچھا اس لیے آپ لڑتی ہیں۔ آپ کا نام بتائیے۔ ریحانہ، میری بہن امی کا نام اختری۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ خانپور سے۔
چلیں اللہ آسانیاں عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں وظیفہ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال بھائی. آپ کا بھائی محمد قاسم بن حلیمہ میں یاد کر رہا ہوں. ماشاء اللہ قاسم کیسے ہو بھائی؟ سوال پوچھا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک تہ دلوں سے مبارکباد. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اچھا بات یہ ہے کہ منافقین کے ہاتھ میں یہ تصویر چلی گئی تھی. جی جی. اور تصویر پر انہوں نے عمل کروائے ہندو غیر مسلموں سے. رات کو میری نیند نہیں لگ جاتی تھی. اچھا. الحمدللہ کہ وہ طبیبات منگوائے تھے وہ سکون تو آ گیا ہے. جی جی پہنچ گئے استعمال شروع کر دیا. محمد اعظم بن کلثوم ان کا بھی حساب چیک فرما دیں. ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں اعظم کلثوم کا. وہ تعویذ مل گئے آپ کو؟ جی جی وہ تو مشہور ہو گئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. آپ کے آستان مبارک. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر کے کام کاج کر کے کال آپ ریسیو کر رہی ہیں کیا؟ گھر سے بات کر رہی ہوں. کون؟ میں اپنی امی کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ میری والدہ بیماری کے اثرات ہیں یا کوئی. نام بتائیں والدہ کا. عالم خاتون. عالم خاتون کی امی. والدہ کا نام عالم خاتون. ان کی امی کا نام بھی بتائیے نا. عالم خاتون کی امی کا نام کیا؟ غلام حاجرہ. غلام حاجرہ. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. رب کریم آپ کی امی کو صحت دے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ بابا جی میرا نام ہے عالیہ. جی عالیہ. والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. نذیرہ بی بی. ٹھیک ہے بابا جی ہمارے گھر میں ہے نا جس کمرے میں میت ہوتی ہے نا اس کمرے میں بیڈ ہے. تو اس ہے نا پتہ نہیں کس طرح سے آواز آتی ہے ایک سائڈ سے جیسے گھڑی نہیں چلتی ٹک ٹک. اچھا کمرے میں آوازیں آتی ہیں آپ کے؟ بیڈ سے بیڈ کی ٹیپ سے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور چین عطا فرمائے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں بلکہ آج کے پروگرام کے آخری کالر ہی ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ بات کر رہی ہوں. مجھے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. عائشہ بھائی کا نام بتائیے جن کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کا نام ہے عابد. عابد کی اور امی امی کا نام ہے طاہرہ. طاہرہ. ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے؟ ان کی نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے. 8 سال ہو گئے ہیں. 8 سال سے بیمار ہے. ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے ہیں. دم وغیرہ بھی کروایا ہے تو وہ عجیب سی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے اکیلا مطلب؟ باتیں کرتا ہے. اچھا اکیلا باتیں کرتا ہے اور اکیلا ہی ہنستا رہتا ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. وہ امی اور لاہور میں رہتے ہیں. اچھا بھائی جو ہے آپ کا یہ لاہور میں ہے؟ ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آپ کے بھائی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جوابات کی طرف چلیں گے. وقت کم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے آخر میں ہم الحمدللہ عز و جل ہم سب مل کر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. ضرور بالضرور دعا تک ساتھ رہا کریں. پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب عز و جل تمام لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو دعا عبادت کا مغز ہے. اس کو ضرور بالضرور اویل کیا کریں. نعیم بن بشیرہ اور ریحانہ بنت اختری. میری بہن آپ نے فرمایا کہ نعیم دبئی میں ہیں اور وہ لڑتے بھی ہیں خرچہ بھی نہیں بھیجتے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. دونوں طرف سے معاملات ہیں. آپ لڑتی ہو وہ خرچہ نہیں بھیجتے. سلام قولا من رب الرحیم 170 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. محمد قاسم بن حلیمہ مائی. میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سامان الحمدللہ آپ کو پہنچ گیا ہے. معاملات خراب تھے سدھرنا شروع ہو گئے. میرے حساب میں بھی الحمدللہ عز و جل بہتری آ رہی ہے اور اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے تو معاملات اچھے ہو جائیں گے. دوسرا آپ نے محمد اعظم بن کلثوم کے متعلق پوچھا ہے. محمد اعظم بن کلثوم کا حساب بھی الحمدللہ اچھا ہے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں. عالم خاتون بنت غلام حاجرہ.
میری بہن آپ نے فرمایا کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 6 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ تعویذات بھی ضرور منگوا لیں، میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، میرے نمبرز آن ایئر ہوتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے تعویذ منگوائیں، ان کو پلائیے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ عالیہ بنت نذیرہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ کمرے میں جو بیڈ پڑا ہے اس میں سے آوازیں آتی ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے بھی بیڈ یا چارپائی وغیرہ سے آواز آتی ہے، تو اس کو احتیاط سے دیکھ لیجئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر کی اگربتی یا باہر سے 2-4 اگربتی کے پیکٹ لے کر ان پر دم کر کے 4 اگربتی روز جلا لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ عابد بن طاہرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 8 سال سے بیمار ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، جنات کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہے ذہنی، کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ہرگز کسی بھی باباؤں کے چکر میں مت پڑیے گا، اس لیے کہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ذہن خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ گھر والوں کو، کہ شاید اس کے اوپر کسی جن نے سایہ کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ذہن خراب ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہنی طور پر معذور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ صرف ڈاکٹر کی دوائی اس کو دیں اور اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ عز و جل سب مل کر دعا کرتے ہیں، تو دعا کی طرف چلیں گے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں رات 7 بجے ہماری ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی بھی کام پڑے تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم رزق کے لیے اچھے اسباب عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما، انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست، احباب،
اساتذہ، بالخصوص والدین، اور بالخصوص اس وقت جو دعا میں شامل ہیں، رب کریم سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔